منگل کو اپنی الوداعی تقریر میں ریکس ٹلرسن کا روسی حکومت کے لیے پیغام تھا۔ روس کو محتاط انداز میں سوچنا ہوگا کہ آیا اس کے اقدامات روسی عوام اور دنیا بھر کے وسیع تر مفاد میں ہیں۔ اپنی موجودہ سمت پر جاری رہنے سے ممکن ہے کہ وہ مزید تنہائی کا شکار ہوں، اور ایسی صورتحال کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں۔ ریکس ٹلرسن کی جگہ نامزد کیے جانے والے CIA کے سربراہ مائک پومپیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ صدر کو اس مسئلے کی حقیقت کو نہ صرف تسلیم کرنے پر بلکہ امریکی جمہوریت کو ایسے خفیہ آپریشن سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات پر قائل کر لیں گے۔ ماہرین کہتے ہیں پومپیو کی تربیت فوجی نظام تعلیم میں ہوئی اور بظاہر صدر ٹرمپ فوجی افسران کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ ایک زیادہ فعال، زیادہ ٹرمپین، زیادہ عملی اور زیادہ مربوط خارجہ پالیسی دیکھیں گے جو پینٹاگون کے زیادہ قریب ہوگی اور انٹیلیجنس کمیونٹی وغیرہ کے۔ ناقدین بہرحال پھر بھی ہوں گے کیونکہ پومپیو جانبدار ریپبلکن ہے اور سابق کانگریسمین بھی۔ امریکی دفتر خارجہ میں یہ اہم تبدیلی صدر ٹرمپ کی شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے سے متعلق مئی میں متوقع سمٹ سے پہلے سامنے آئی ہے۔ مئی ہی میں صدر ٹرمپ کے مطابق وہ ایران جوہری معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دو معاملات اکٹھے نہیں چل سکتے۔ یہ کسی طور ممکن نہیں کہ ایک کام کرتے ہوئے معاہدے کو رد کرنے سے ہماری شمالی کوریا کے ساتھ گفت و شنید کی پوزیشن بہتر ہوگی، بلکہ ایسا ہونے کی صورت میں شمالی کوریا کے سربراہ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں ایسے صدر سے کیسے معاہدہ کر سکتا ہوں جو ہر پچھلے معاہدے کو توڑنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ماہرین صدر ٹرمپ کی رسک لینے کی اہلیت کی تعریف بھی کرتے ہیں۔